الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ قرآن کریم ہدایت ہے متقی لوگوں کے واسطے۔ تو متقی لوگ کون، ان کی صفات، ان کی کوالٹیز، نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ نمبر 1، متقی لوگوں کی پہلی صفت، پہلی پہچان، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ متقی لوگ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، اندیکھی چیزوں پر، بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسری متقی لوگوں کی صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ تیسری متقی لوگوں کی صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے ان کو جو دیا اس میں سے وہ لوگ خرچ کرتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقی لوگ وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، ہم نے جو ان کو دیا اس میں سے وہ لوگ خرچ کرتے ہیں۔ گویا اس آیت میں متقی لوگوں کی 3 صفات بیان کی گئیں اور 3 باتیں اس آیت کے اندر ہے۔ پہلی بات، غیب پر ایمان لاتے ہیں، یہ متقی لوگوں کی پہلی نشانی۔ دوسری نشانی، وہ لوگ نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ تیسری نشانی اور تیسری بات، اللہ کے دیے ہوئے میں سے وہ لوگ خرچ کرتے ہیں۔ تو متقی پہلی صفت کیا ہے متقی آدمی کی، کہ وہ آدمی غیب پر ایمان لاتا ہے، اللہ کو دیکھے نہیں، اللہ کو دیکھے بغیر اللہ پر ایمان لاتے ہیں ہم، تو یہ غیب پر ایمان لانا ہوا۔ رسولوں کو دیکھے نہیں، رسولوں کو مانتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں۔ فرشتوں کو دیکھے نہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ سب غیب کی چیزیں ہیں۔ خبر کو دیکھے نہیں مانتے ہیں، حشر کو دیکھے نہیں مانتے ہیں، اور پھر جنت دوزخ کو دیکھے نہیں مانتے ہیں، پہلے کی کتابوں کو دیکھے نہیں لیکن ہمارا اس پر ایمان ہے۔ یہ سب چیزیں ہیں، ہم ان کو دیکھے نہیں لیکن پھر ہم دل سے ان کو مانتے ہیں۔ یہی ہے ایمان بالغیب، غیب پر ایمان لانا۔ یہ متقی لوگوں کی پہلی نشانی ہے کہ وہ لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسری نشانی ہے غیب متقی لوگوں کی، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کی، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ لوگ نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ نمازوں کو قائم کرنا، دیکھو اللہ تعالیٰ نماز کے لیے عربی میں لفظ ہے صلاح کا، اور یہ لفظ بھی معنی بدلتا رہتا ہے۔ یہ صلاح اگر یہ اللہ اگر اسے بولیں، اس کی نسبت اگر اللہ کی طرف ہو تو پھر معنی الگ ہوتا ہے، نبی کی طرف اگر صلاح بول کر ہے تو اس کا معنی الگ ہوتا ہے، بندوں کی طرف اگر ہو صلاۃ لفظ تو اس کا معنی الگ ہوتا ہے۔ دعا کے معنی میں آتا ہے، استغفار کے معنی میں آتا ہے، اور درود کے معنی میں آتا ہے۔ الگ الگ جب نسبت بدل جاتی ہے تو پھر معنی بھی اس کا صلاح کا بدل جاتا ہے۔ تو نماز پڑھنے کے لیے صلی یصلی اگر بولتے نماز پڑھنا تو پھر بات ٹھیک تھی، لیکن یہاں یقیمون الصلاۃ اللہ فرماتے ہیں، یصلون نہیں ہے، نماز پڑھتے ہی نہیں، وہ یقیمون الصلاۃ، تو معنی کیا ہوگا اس کا پھر؟ نماز قائم کرنا۔ قائم کرنے کا مطلب ہے حضرت یقیمون الصلاۃ کا معنی حضرت عباس فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اقامت الصلاۃ کا معنی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اقامت الصلاۃ سے مراد نماز کے فرائض بجا لانا، رکوع سجدہ تلاوت میں خشوع توجہ پیدا کرنا، یہ معنی مطلب بیان کرتے ہیں۔ فرائض، نماز میں فرائض مراد ہے، نماز میں فرائض واجبات، ان کو آدمی خیال رکھتے ہوئے توجہ سے نماز پڑھنا، یہ بیان فرماتے ہیں اس کی تفسیر۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ یقیمون الصلاۃ کا مطلب ہے وقتوں کا خیال رکھنا، نماز کے وقتوں کا خیال رکھنا، کب دل چاہے جب پڑھنا نہیں، نماز کو اس کے وقت میں نماز پڑھنا ہے، وضو کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، اہتمام سے نماز پڑھنا ہے۔ دل میں جب چاہے نماز پڑھنے کا نام، یا پھر فجر پڑھ لیا ظہر نہیں پڑھتا، یا پھر عصر پڑھ لیا مغرب نہیں پڑھتا، اس کا نام نماز کا اہتمام یا نماز قائم کرنا نہیں رہا، وہ تو الذین هم عن صلاتهم ساہون ہو گیا۔ وہ تو جب نماز کے بارے میں سستی کرنا ہو گیا، کبھی پڑھتا کبھی چھوڑتا ہے، وہ یقیم الصلاۃ نہیں ہے، وہ متقی آدمی نہیں ہے، کبھی پڑھتا کبھی چھوڑتا، وہ متقی نہیں ہے۔ متقی کون ہے؟ وہ اقامت الصلاۃ پہ آتا ہے۔ اقامت الصلاۃ کا مطلب ہے وہ نماز کے وقتوں کا بھی خیال کرتا ہے اور نماز کی پابندی بھی کرتا ہے، اسے بولتے اقامت الصلاۃ و یقیمون الصلاۃ۔ متقی آدمی کی پہچان ہے، وہ نماز پابندی سے پڑھتا ہے اور وقت پر پڑھتا ہے۔ تیسری
متقی آدمی کی پہچان ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے جو دیا ان کو وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان دونوں کا کہنا کیا ہے؟ ينفقون سے خرچ کرنے سے مراد کیا ہے؟ تو انہوں فرماتے ہیں اس سے مراد اپنے بال بچوں کو کھلانا۔ عام طور پر آدمی غریبوں کو یا پھر مسجدوں کو پیسہ لگانے کو ثواب سمجھتا ہے، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنے کا بھی ثواب نہیں سمجھتا، جبکہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا یہ بھی ثواب ہے، صدقہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اپنے بیوی بچوں کی روزی روٹی کا انتظام کرنا، ان کی روزی روٹی کا خیال کرنا، یہ ينفقون فرماتے ہیں۔ تو مال خرچ کرنے کے بارے میں 7 طریقے ہیں مال خرچ کرنے کے، مال کے بارے میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے 7 قسمیں ہیں، 7 طریقے ہیں۔ نمبر 1 ہے زکوٰۃ ادا کرنا۔ ابھی زکوٰۃ سونا ہو تو کتنا ہے، سونا کہاں تک ہونا ہے، خالی سونا ہو تو 1 پیسہ بھی نہیں، الگ مسائل ہے۔ ذرا سونا ہے ذرا چاندی ہے تو پھر ان کا نصاب کتنا ہو تو پھر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ جانوروں میں زکوٰۃ ہوتی ہے، جانوروں کے اندر زکوٰۃ، کتنے جانور ہو تو کتنے جانور زکوٰۃ دینا ہے، وہ مسائل ہے۔ یا پھر بزنس کا مال ہے، تجارت کرتا ہے بندہ، اس میں تجارت کا مال بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ زمینات ہے، زمین کے پیداوار میں آدمی بارش کے پانی سے زمین پیکی، کھیت پکائی تو اس کی الگ زکوٰۃ ہے۔ پانی آدمی خود محنت کر کے پانی بھگا کر اسے محنت کر کے پکایا ہے تو پھر اس پر الگ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ یہ سب مراد ہے۔ ایک تو خرچ کرنے کا یہ زکوٰۃ کا راستہ۔ دوسرا ہے صدقۃ الفطر، عید الفطر کے موقع پر آدمی جو فطرہ دیتا ہے وہ مراد ہے۔ تیسرا ہے خیرات صدقات، غریب و مسکینوں میں صدقہ فطرہ صدقہ دینا، ان کو ان کے اپنے ضرورت کے لیے کچھ آدمی طرف سے دیتا ہے، محتاج لوگوں کو، ضرورت مند لوگوں کو ان کی مدد کرتا ہے۔ یا کوئی آدمی باقیہ میں ہے اس کو اپنی طرف سے کوئی باقی دیتا ہے چونکہ ایسے ہی بغیر سود کے، وہ بھی مراد ہے۔ تیسرا راستہ خرچ کرنے کا ہے یہ مہمان نوازی کرنا، یہ سب چیزیں ہیں۔ زکوٰۃ دینا، صدقۃ الفطر ادا کرنا، خیرات صدقات کرنا، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا۔ چوتھا راستہ ہے، چوتھی قسم ہے مال خرچ کرنے کی اوقاف للہ پر خرچ کرنا، مطلب مساجد پر، مدارس پر خرچ کرنا، یا پھر آدمیوں کے لیے، پبلک کے لیے کنواں بوڑی کھدوانا، پبلک کی فائدے کے کام کرنا پیسے سے۔ مسافر خانہ بنا دیا، مسافر کوئی آئے تو رہنے کے واسطے، یا مہمان خانہ بنا دیا کوئی آئے تو ٹکنے کے واسطے، یہ سب چیزیں ہیں۔ پانچویں قسم ہے مال خرچ کرنے کی مصارف حج، خواہ اپنے واسطے یا دوسرے کے واسطے۔ حج کو جانے کے لیے پیسے کا انتظام کرنا، سواری کا، پیسے کا، احرام وغیرہ کے لیے خرچ کرنا، یہ بھی ثواب ہے۔ چاہے وہ چیز اپنے لیے خرچ کرے، حج کرنے کا، حج کے ضرورت کی چیزیں اپنے لیے خریدے یا دوسروں کے لیے خریدے۔ 5ویں قسم ہے خرچ کرنے کی۔ 6ٹھی قسم ہے مصارف جہاد۔ جہاد میں اگر کوئی بندہ جا رہا ہے لڑنے کے لیے، دشمنوں سے ٹکر لینے کے لیے، تو اس کے لیے تلوار، تیر، نیزہ، بھالا اسے خرید کو دینا، گھوڑا خرید کو دینا، اسے ریوالور خرید کو دینا ہے، یہ سب چیزیں ہیں۔ 7ویں قسم ہے اہل و عیال، نفقہ زوجہ و نفقہ محارم، تو بیوی بچوں پر خرچ کرنا، ماں باپ پر خرچ کرنا، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنا، یہ بھی اس کے اندر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں آ جاتا ہے۔ تو خلاصہ کیا ہے اس آیت کے اندر؟ جیسا ہمارے پورے اسلام کے 5 باتوں کا نام اسلام اور دین ہے۔ پہلا ہے عقائد، اللہ کو ماننا، یہ سب فرشتوں کو ماننا، نبیوں کو ماننا، یہ سب چیزیں ہیں۔ تو پہلی متقی لوگوں کی پہلی صفت بیان کی گئی ہے، اس کا تعلق عقائد سے ہے، الذین یؤمنون بالغیب۔ تو اس کا متقی لوگوں کی پہلی صفت کا تعلق غیب پر ایمان لانا، یہ عقائد میں سے ہے۔ تو اس لیے ہمارے اسلام اور ایمان میں سے 5 چیزوں میں ہے، تو ان میں سے پہلی چیز ہے عقائد، بعد میں دوسری چیز ہے عبادات۔ تو یہاں بھی متقی لوگوں کی پہلی صفت بیان کی جا رہی ہے، اس کا تعلق عقائد سے ہے، غیب پر ایمان لانا، دیکھے بغیر خدا کو، رسولوں کو، فرشتوں کو، جنت دوزخ کو، یہ عقائد میں سے ہے۔ تو متقی لوگوں کی پہلی صفت ہے وہ غیب پر ایمان لانا، اور اس کا تعلق ہے عقائد سے۔ دوسری چیز ہے ہمارے اسلام میں سے، دوسری چیز ہے کون سی؟ پہلے عقائد، دوسرا عبادات ہے۔ تو یہاں بھی دوسری جو چیز بیان کی گئی ہے متقی لوگوں کی صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، تو اس کا تعلق عبادات سے ہے، عبادات سے ہے، نماز پڑھنا، دوسرے اور تمام کام۔ ایک بات یہاں سمجھنے کی یہ ہے کہ عبادات کی 2 قسمیں ہیں، یہ عبادت جسمانیہ، دوسرا جسمانیہ بدنیہ، 2 بھی کہہ سکتے ہیں اسے، دوسرا عبادت مالیہ۔ تو عبادت بدنیہ، نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے دربار میں انسان کے جسم کا ہر عضو اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہوا، وہ شان نظر آتی ہے،
وہ نماز کے اندر آدمی کا ہر عضو اللہ کے پاس ٹک جاتا ہے، جھک جاتا ہے، وہ آدمی اپنے آپ کو غلام سمجھتا ہے، اللہ تو خالق مالک سمجھ کر آدمی جھکاتا ہے، وہ آدمی کی عاجزی نظر آتی ہے نماز کے اندر۔ یہ بدنی عبادت ہے، جسمانی عبادت ہے۔ دوسرا ہے عبادت مالیہ، وہ سب ساتھ قسم بتا دیا تھا، وہ اس کے اندر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے اندر ہے۔ تو گویا اس آیت کے اندر پورے دین کی اگر 5 چیزیں ہیں تو ان میں سے 3 چیزیں یہاں بیان کی گئی ہیں۔ اگر پورے ہمارا دین کی 5 چیزیں ہیں، 5 چیزوں کا نام دین ہے: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور پھر ہے اخلاقیات۔ ان میں سے جو متقی لوگوں کی جو 3 صفات بیان کی گئی ہیں ایک آیت کے اندر، ان میں سے ایک ایک صفت کا تعلق ایک ایک چیز سے ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب کا تعلق ہے عقائد سے، اور پھر یقیمون الصلاۃ کا تعلق ہے عبادات سے، اور مما رزقناہم ينفقون کا تعلق ہے معاملات سے۔ گویا ایک آدمی کو، متقی آدمی کو، اگر وہ 3 چیز میں اگر پرفیکٹ رہے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس وہ بچ سکتا ہے اللہ کے عذاب سے۔ نمبر 1، متقین کی صرف ایمان یقین ہو اس کے پاس، خلاصہ اس آیت کا کہ ایمان یقین ہو۔ دوسرا ہے جسمانی عبادت، اس کے جسم سے ہونے والے کام بھی اچھے نیک ہونا۔ تیسرا ہے وہ آدمی مالی معاملات میں بھی، لین دین میں بھی وہ آدمی اسلام کے مطابق ہو، اور اس کا مالی معاملات کرنا وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو۔ ایمان و یقین ہو، اور اس کے جسم سے نکلنے والے کام پورے اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، اور اس کی بزنس اور لین دین کا معاملہ بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہو۔ 3 چیزیں ہو جائیں گی تو پھر بندہ متقی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو متقین کی آج کی آیت میں جو 3 چیزیں بیان کی گئیں، غیب پر ایمان لانا، نماز قائم کرنا، اور پھر مال کا حق ادا کرنا، ان 3 چیزوں میں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کامل اور مکمل اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔